بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے شیطان اور ابلیس کے بارے میں۔ ابلیس کے معنی ہے مایوسی میں لپٹا ہوا۔ ابلیس یعنی کہ مایوسی میں دکھ بھرا، یعنی کہ مایوسی میں لپٹا ہوا۔ اور شیطان کے معنی ہے جو انسانوں رسولوں کا مخالف ہے، ان کا دشمن ہے وہ۔ ابلیس یعنی کہ وسوسے ڈالنے والا، یعنی کہ ابلیس کا کام کیا ہے؟ وسوسے ڈالنا۔ اپن وہ بولتے نا کہ بھئی خالی دماغ شیطان کا ہے، کیا وہ وسوسے ڈالتا۔ وسوسے مطلب خالی جیسا بھی اپن بیٹھیں گے تو کیا ہوں گے بھائی، اپنے میں وہ وسوسے ڈالیں گے۔ وہ کام کریں گے تو وسوسے نہیں آئیں گے۔ جیسا خالی رہیں گے، اپن بولتے نا بھائی کہ خالی دماغ شیطان کا ہے، جیسا کام دھندہ نہیں رہا تو بھائی وسوسے ڈالتا ہو۔ اور شیطان کے معنی کیا ہے؟ اپنے دل سے جو ہے تو صحیح کو غلط، اور جو ہے تو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بھی بنا رہا ہو۔ کیا ابلیس کے معنی کیا ہے بولے تو مایوسی میں لپٹا ہوا، دکھ بھرا، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، نافرمانی کی۔ اس کے بعد میں ہے شیطان کے معنی ہے وہ انسانوں اور رسولوں کا، نبیوں کا دشمن ہے، یعنی کہ اپن انسان ہیں تو مگر اللہ تعالیٰ جو یہ ابلیس اور شیطان جو ہے سو اللہ بولے کہ بھائی سارے چیزیں جو ہے تو سب انسان میں ہے، ہاں، کہ سب چیز جو ہے تو کیا ہے وہ لقد انزلنا علیک الکتاب فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اللہ بولے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی کہ ہر چیز جو ہے سو اپنے اندر اللہ نے، یعنی کہ اللہ کی آیت سے اپن پہچانیں گے۔ شیطان کو بھی اپن آیت سے پہچانیں گے، ابلیس کو آیت سے پہچانیں گے، فرشتوں کو آیت سے پہچانیں گے، رسول کو آیت سے پہچانیں گے، اللہ کو بھی جو ہے سو آیتوں سے اللہ کی پہچانیں گے، یعنی کہ ورڈ سے پہچانیں گے۔ یعنی کہ اپن پہچانتے بھی کائے سے پہچانتے کوئی بھی چیز کو، یہ جو اب میں بول رہا ہوں بات سے آدمی پہچانتا ہے۔ انسان کے اندر ہی جو ہے سو، انسان کے اندر اللہ نے روح ہے جو ہے سو روح ڈالی۔ روح بولے تو یہ جو بات ہے، یہ بات کی ایسنس جو تم تک پہنچ رہی، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی روح ہے، یعنی کہ جانوروں میں نہیں ہے، دوسری کوئی شے میں بھی اللہ کی روح نہیں ہے۔ یعنی کہ روح بولے تو یہ بات سے انسان ہر چیز سمجھ رہا، بولتے نا بھائی کیا مقصد ہے تمہارا، اس کی کیا بات ہے، کیا روح ہے اس کی، تو یہ کیسا ہے؟ یہ اچھی اور بری بات وہ انکلوڈ ہو جائیں گی۔ اچھی بات جو ہے سو پاک روح جو ہے سو وہ اللہ کی بات رہیں گی، جو دوسری رہیں گی وہ شیطان اور ابلیس کی بات رہیں گی۔ تو اپن کیسے پہچانیں گے؟ مگر وہ آیت سے اپن پہچانیں گے۔ اب اس میں جو روح ہے، یعنی کہ جو بات، یعنی کہ ورڈ بولے تو کلمات بولے تو کیا یہ ورڈ جو بول رہا ہوں میں، تو اس کو کیا بولیں گے اپن؟ ایک کلمات ورڈ ہو گئے۔ اب ورڈ کو جو ہے سو یہ جب تک تمہارے تک جیسا وہ بات اس کا پہنچ جائیں گی، یعنی کہ میں بولتا نا انسان کہ بھائی میرا یہ مقصد نہیں تھا، تم بات کو یہ غلط سمجھ لیے، تو یعنی کیا ہوگا؟ اس کی روح نہیں پہنچی۔ تو روح پہنچنا بولے تو کیا بات آیا ہو جانا ہے، کہ بات سمجھ میں آ جانا۔ روح کے معنی کیا ہے؟ اللہ بول رہے نا کہ اللہ نے کیا ہے، روح کا علم بہت کم دیا۔ یعنی کہ لوگ پوچھ رہے اللہ کے رسول کی بھائی روح کے بارے میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہہ دے کہ روح جو ہے سو وہ خلیل لوگوں کو دیا ہوا ہے۔ بولے تو کیسا ہے کہ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں قرآن پڑھ رہے مگر اس کی روح نہیں جان رہے، یعنی کہ کیا لکھا ہے اس کے اندر سمجھ رہے نا، تو یعنی کہ بہت کم لوگ یعنی کہ سمجھیں گے۔ تو یعنی کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہی دنیا میں ہو رہا۔ اپن آج دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کہ بھئی شیطان اور ابلیس جو ہے تو اپن شیطان ابلیس نہیں ہے مگر اپنے ساتھ میں وہ شامل ہے۔ اب وہ کیسا ہے اپن آیت سے دیکھیں گے۔ اب انہیں جو ہے تو اپنا مین دشمن کون ہے؟ اپن آپس میں نہ لڑے، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرے۔ اپنا مین دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو شیطان اپنے کو کیا کیا کام لگا رہا، تو آج اپن انشاءاللہ آیاتوں سے اپن دیکھیں گے۔ اب جیسا کہ اس کی پہچان کیا ہے، جیسا ابھی موٹی بات ابھی چڑھ رہی ہے، اپن ابھی آیتوں سے آئیں گا کہ ابھی کیسا ہے کہ بھئی اب اچھے کلمات اور برے کلمات اپن کیسا پہچاننا، شیطان کی بات کیسی ہے، پھر اللہ کی بات کیسی ہے، یہ کیسا پہچاننا، تو وہ بھی اللہ نے بتا دی کہ بھئی جو بات جیسے کہ وہ کیا کر رہا، وہ وسوسے ڈال رہا، آرڈر دے رہا ہے، یعنی کہ جو بات آدمی بول رہا نا، تو اب جیسا کہ بھئی کیا بولیں گے اس کو، ایک روح ہے جو ہے تو مطمئن روح، یعنی کہ آدمی کوئی بات کرے گا، جو کام کر لے گا تو اس سے مطمئن جو ہو جائے گا، تو وہ کس کی روح رہیں گی؟ وہ اللہ کی طرف کے آرڈر، وہ روح رہیں گی، مطلب اللہ کے آرڈر کو مانیں گے، وہ روح کو بات کو مانیں گے تو اپنی کیا ہوں گی؟ روح مطمئن ہوں گی۔ یعنی کہ اپن کوئی اچھا کام کرے تو کیا کرتے؟ مطمئن ہو جاتے۔ اب جو تو دوسری کیا ہے، دوسری روح کون سی ہے؟ ہاں، نفس امارہ۔ ہاں، اور ایک روح کون سی ہے؟ نفس لوامہ۔ اور ایک کون سی روح ہے دوسری؟ اور مطمئن۔ یعنی کہ مطمئن روح کون سی ہے بولے تو یہ جو آدمی اطمینان رہے گا، اور جو آدمی افسوس کرے گا، یعنی کہ کوئی عمل کر لیا، انہیں غلط عمل کر لیا، جو شیطانی عمل کرا دیا انسان کو،
انسان ہے مگر اپنے کو انہیں کرا دیں گے عمل، ابھی آئیں گا نا آیتوں سے، تو جب اپن وہ کر لیں گے تو اپنی کیا ہوں گے، اپنے کو ملامت ہوں گے، ارے یار میں ایسا نہیں کرتا تھا تو اچھا تھا۔ تو بہرحال ابھی جو ہے تو اپنے کو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آیتوں سے آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو اب اس میں کیسا ہے کہ اپن جیسا پہلے سمجھتے تھے، اب نئی بات آئی اپنے سامنے آیاتوں سے۔ اپن کیسا پہلے سمجھتے تھے کہ ایک آدم، ایک ہوا اور ایک درخت، گندم، گیہوں، ایسا اپن پہلے اپنے کو لوگوں سے معلوم ہوا، جیسا معاشرے سے معلوم ہوا، تو ویسا اپن پہلے سمجھتے تھے۔ مگر اپن کیسا ایک آیت سے اپنے کو معلوم ہوا، وہ 49 کی کتنی نمبر آئے تھے، جو اللہ بولتے کہ بھئی ہم نے جو ہے تو سب زبانیں، سب مختلف انسانوں کے رنگ روپ جو ہے تو یہ جمع میں اللہ نے کیا کرے پیدا کیے، ہے نا۔ اپن سمجھتے تھے ایک ہوا ایک آدم بول کے ایسا سمجھتے تھے، ایسا نہیں ہے، مگر اللہ کی زبانیں ہیں ساری چیزیں، اور اللہ نے کلر یعنی گورا کالا گندم جو بھی کلر ہے اللہ نے بنائے، اور قبیلوں میں یعنی کہ الگ الگ جگہ اللہ نے سمجھو ایسا جھنڈ میں یعنی جمع میں پیدا کیا اللہ نے۔ اس کے بعد میں جو ہے پھر آدم جمع میں ہوگا اور اپن اکیلے بھی ہو گئے ایسا۔ ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آیت سے۔ یہ سورت نمبر ہے 38 اور آیت نمبر ہے 71، 72، 73، 74 اور 75 اور 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ فنفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ پہلے یہ 3 آیت کر لیں گے، اس کے بعد میں 2 آیت کے معنی پڑھ دیں گے۔ جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا بے شک میں بشر کو مٹی سے خلق کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، پس تم اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر جانا۔ پھر تمام فرشتوں نے اکٹھا ہو کر سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے بڑائی چاہی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس میں بات یہ معلوم ہوئی، اللہ کیا بتایا، جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا یعنی کہ فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ بے شک میں بشر کو مٹی سے خلق کرنے والا ہوں یعنی کہ پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں، کہ پیدا کرنے والا ہوں، اس کے بعد کیا بولے اللہ، جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں، پیدا ہو گئے، اس کے بعد اللہ بولے کہ میں جب اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی کہ روح بولے تو یہ کلمات سے جو روح ہے یعنی کہ بات سمجھیں گے تو روح ہے، تو جب میں یہ روح پھونک دوں پس تم اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر جانا، یعنی کہ تمام فرشتوں سے اللہ تعالیٰ بول رہے اپنی اللہ کیا کر رہے، بشر میں کیا کرے، روح پھونک رہے، یعنی کہ اپنی کلمات کی روح پھونک رہے، تو فرشتوں کو اللہ کیا کر رہے، سجدہ کرو بول رہے۔ پھر تمام فرشتوں نے اکٹھا ہو کر سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یعنی کہ سب فرشتوں نے سجدہ کرے مگر ابلیس نے نہیں کرا، یعنی کہ ابلیس کب ہوگا، انہیں سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا، فرشتہ تھا وہ، مگر نہیں کرنے والے کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ ابلیس بن گیا۔ اس نے کیا کرا، مگر کیا کرا، انہیں بڑائی چاہیے، کیا چاہیے، کیوں ہوگا انہیں، ابلیس فرشتہ تھا مگر وہ ابلیس کیوں ہوا، انہیں کیا کرا، بڑائی چاہیے اور وہ کافر میں سے ہوگا، یعنی کیا کرا، انہوں نے انکار کیا۔ اللہ کی روح جو آئی بشر میں تو انہیں بولا بھائی پھر اس کو کیسا مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، ہاں مطلب انہیں بھی سمجھ رہا نا وہ بات کو۔ اب اس کے بعد میں آگے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اور اس کی کنٹینیو میں 76 قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس اللہ نے کہا اے ابلیس، کس نے تجھے اس کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، تو تکبر بڑائی چاہتا ہے یا تو اعلیٰ لوگوں میں سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بول رہے ہیں کہ بھئی تیرے کو کیا ہوگا تھا، بھائی اللہ کی آیاتوں کی بات مان لیتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ پھر وہ انکار کیوں کر، بھائی اللہ بول رہے کہ بھئی میں نے جو ہے تو یہ بشر کو اپنے ہاتھوں سے
اللہ نے کہا اے ابلیس کس نے تجھے منع کیا، یعنی کہ بھئی کس چیز نے تجھے روکا؟ ہاں میں نے اس یعنی کہ بشر کو دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، ہاں تو تکبر چاہتا ہے، یعنی کہ انہوں کیا چاہ رہا، وہ تکبر کر رہا، اور کیا کر رہا وہ چاہتا ہے، یا تو اعلیٰ لوگوں میں سے، یعنی کہ بھئی انہیں اگر تکبر کرا بول کے تو نہیں مانا نا، یہ بشر کو کیسا ملا مجھے کیوں نہیں ملا، اس کے لیے تکبر کرا نا، تو اس لیے کیا ہوگا وہ فرشتہ تھا مگر ابلیس ہوگا بعد میں۔ ہاں اس کے بعد میں پھر ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور تو نے اس کو مٹی سے خلق کیا۔ اب کیا بول رہا انہیں وہ بات جو اللہ بتا رہے اس کو، اس کی روح کہ بھئی تو مان لیتا تو تیرے لیے بہتر تھا، تو نے کیوں نہیں مانا؟ تو وہ بات کو کٹ کر کے کیا بول رہا وہ کہ میں جو ہے تو میں جو آگ سے بننے والا ہوں، یہ مٹی سے بننے والا ہے، یعنی کہ اللہ نہیں بول رہے، یہ شیطان بول رہا ہے، یعنی کہ ابلیس بول رہا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ اب جو بھی ابلیس کا فالوور رہیں گا انہیں بھی انسان بھی ایسی چیز کریں گا۔ اب جو انسان رہیں گے تو فالوور جو اپنے کو یہ قرآن سے کیا ہے، یہ بات سے اللہ جو بھی مثلی باتیں جو بھی باتیں بتا رہی ہے، قرآن کیا ہے ہدایت ہے ہر انسان کے لیے، کیا ہے یہ گائیڈنس ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں قرآن میں ہر بات جو ہے تو اپنے لیے کیا ہے سبق ہے، یعنی کہ گائیڈنس ہے۔ اس سے اپنے کو بات معلوم ہو رہی کہ بھئی اب ابلیس کیسا اپنے پاس میں آ رہا، اپنے سے کیسا کام کرا رہا۔ اپن نہیں ہے ابلیس، مگر وہ جیسا اپن عمل کریں گے تو ابلیس بھی بن جائیں گے، شیطان بھی بن جائیں گے۔ جیسا وہ عمل کریں گے اپن تو اپن بھی تکبر کریں گے، بڑا ہی چاہیں گے۔ میں اب اللہ کی یہ بات بتا رہا ہوں، اگرچہ سب جنے یہ بات کو تم مان لیے میں مان لیے تو کافر نہیں ہو رہا نا، وہ انکار کرنے والا نہیں ہو رہا ہوں، اور جو اگرچہ انکار کریں گا تو کائے میں شامل ہو جائیں گا، پھر وہ ابلیس میں ہو جائیں گا۔ یعنی کہ اللہ یہ ساری چیزیں اپنے کو یہ آیتوں سے بتا رہے۔ اس کے بعد میں پھر ہے اب یہاں الاسراء سورت نمبر 17 آیت نمبر 62 اور 63، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریتہ الا خلیلا۔ کنٹینیو میں 63 17 کی 63، قال اذهب فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤہم جزاء موفورا۔ ابلیس نے کہا تو دیکھ کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر مقرم کیا؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کے مہلت دے دے تو میں سوائے کچھ لوگوں کے ضرور اس کو اور اس کی ذریت کو دنیا دار بنا دوں گا۔ اب انہیں کیا کر رہا، اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا۔ اب اللہ اگرچہ مہلت نہیں دیتے تو انہیں ویسا کر بھی نہیں سکتا تھا، تو اب انہیں کیا کر رہا، اب ابلیس کیا کر رہا ہے کہ بھئی اللہ کو بول رہا ہے کہ بھئی یہ بشر کو جو ہے تو میرے اوپر مقرم کر دیا، یعنی کہ اس کو جو ہے تو آیت سے مقرم ہوا نا، ہو اللہ کی روح جو ہے تو بھئی وہ آیت ہے نا۔ آج اپن نماز کو جاتے پڑھنے کو، کوئی مولوی صاحب پڑھا رہے نماز، جو بھی حافظ عالم پڑھا رہے، اپن اس کو سجدہ کرتے کیا؟ نہیں، اللہ کی آیتوں کو سجدہ کرتے اپن، جو رکوع سجود کر رہے تو اللہ کی روح ہے نا اس میں، یعنی کہ وہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ اب اس میں کیا بتا رہا ابلیس نے کہا تو دیکھ کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر مقرم کیا؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کے مہلت دے دے تو میں سوائے کچھ لوگوں کے ضرور اس کو اور اس کی ذریت کو دنیا دار بنا دوں گا۔ تو کیا بول رہا وہ سب کو دنیا دار بنا دوں گا بول رہا۔ پھر اللہ بول رہا اب اس اللہ نے کہا چلا جا، پھر اللہ کیا بول رہا اب اس کو اجازت دے رہا، اللہ بول رہا اب چلا جا، پھر ان میں سے جو کوئی تیری اتباع کرے گا۔ اب یہاں کیا کہا، اب رسول کی بھی اتباع کر سکتے تم، شیطان کی بھی اتباع، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا جنت اور دوزخ رکھی کہ اب جس کی تم اتباع کریں گے، یعنی کہ اس کی اتباع کریں گے تو تم کو جہنم ملیں گی، اور اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے تو تم کو جنت ملیں گی، دنیا بھی کامیاب ہوں گی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی تمہاری۔ اب اللہ کیا بتا رہے، اور اس اللہ نے کہا چلا جا، پھر اس میں سے جو کوئی تیری اتباع کرے گا، یعنی کہ اب جتنے بھی اب انسان ہیں اس میں سے بشر ہے آدم جو اپن ہے، تو اب اس میں جو بھی اب اس کی اتباع کریں گا، یعنی کہ وہ جو اللہ بتا رہے کیا کرا، انہوں نے تکبر کرا، بڑائی چاہی، اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ اب جو بھی اپن بھی ایسا کریں گے تو کہا اس کے فالوور میں آ جائیں گے اپن۔ ہاں پھر ان میں سے جو کوئی تیری اتباع کریں گا پھر بے شک تمہاری جزا جہنم ہے۔ کیا بولے پھر وہ زیادہ جزا ہے، پھر وہ یعنی کہ پھر جو بھی اب اس کی اتباع کریں گا، اللہ تھوڑی پڑے گی اس کی تمہارا کو اتباع کرو۔ اب اس کو مہلت بھی دے رہے نا اللہ تعالیٰ کہ بھائی اس کو کیا بولے آگے سورت نمبر 17 اور آیت نمبر ہے 64 اور 65۔ اب 64 65 وہ 17 کی، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ
शैतानु इल्ला गुरूरा। उसकी कंटिन्यू आगे 65 17 की 65, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान व कफ़ा बि रब्बिका वकीला। और उनमें से जिस किसी पर तेरी इस्तिताअत हो। अब अल्लाह ताला बता रहे उसको अब काय से भड़काने की उसको इजाज़त दे रहे अल्लाह ताला, अभी इसमें वो उसको बता रहे वहाँ अल्लाह बोल रहे और उसमें से जिस किसी पर तेरी इस्तिताअत हो, यानी कि उसकी इस्तिताअत किस पर रहेंगी, जो वो अमल करेगा, यानी कि उसकी जैसा काम जैसा अल्लाह बता रहे, इब्लीस की जो कैटेगरी बता रहे, नहीं मानेगा, बड़ाई चाहेगा, तकब्बुर करेगा, इनकार करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो अब उसका साथी हो जाएंगे ना। और उनमें से जिस किसी पर तेरी इस्तिताअत हो, उसकी इस्तिताअत किस पे चलेंगी, वो लोगों पे चलेंगी। इस्तिताअत हो उसे अपनी आवाज़ से भड़का दे। कैसे भड़का दे, अपनी आवाज़ से भड़का दे और उन पर अपने ख़यालात को और अपने मर्दाना तौर तरीक़ों को दरामद कर और उनके अमवाल और औलाद में शराकत कर और उनसे वादे कर और उनसे शैतान का वादा धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। यानी कि अब इसमें क्या बता दिया अल्लाह ताला ने कि उसको अब इजाज़त मिल रही, क्या उन्होंने कैसे भड़काएगा। अब पहले क्या बता दी यहाँ पे, आवाज़ से भड़काएगा। आवाज़ से बोले तो जैसा म्यूज़िक हो गई, डीजे बज रहा है, ये बज रहा है, तो क्या होगा, वो आदमी क्या करेगा, उसके आंग में आ जाता, नाचता, धिंगाना करता। फिर जैसा आवाज़ बोले तो जितनी भी आवाज़ है, गालियाँ बकरा, चिल्ला रहा, धिंगाना कर रहा, वो भी एक आवाज़ हो गई। हाँ, दूसरा फिर जैसा भाई जितनी भी अब इसमें क्या बताया ना, आवाज़ से भड़का दे, यानी कि जितनी भी अब ये आवाज़ें रहेंगी जिससे जो है सो आदमी जो है सो क्या हो जा रहा, उसे उसके कब्ज़े में चले जा रहा, मतलब डांस कर रहा, धिंगाना कर रहा, नाच रहा, गा रहा। हाँ, दूसरा जितनी भी आवाज़ है बहरहाल। उसके बाद में फिर क्या बोल रहा है अल्लाह ताला, और उन पर अपने ख़यालात को आवाज़ से भड़का दे और अपने ख़यालात को, यानी कि उसके ख़यालात को और अपने मर्दाना तौर तरीक़ों को, यानी कि ख़यालात बोलो तो जैसा आदमी बैठा तो उसके ख्याल में चालू हो जाता उसका काम। जैसा अपन खामोश बैठे, ज़रा इधर ध्यान भी नहीं दिए तो यहाँ पे भी अपने ख्यालात में आ रहा छूँगा, इन्हें नायज बोल रहा, इन्हें तो अपन तो सुने चुने थे, ये तो एक आदम हवा की बात थी, अभी भी ला के डाल रहा हूँ मैंने, इन्हें तो नई बात बोल रहा। हाँ, क्यों बोल रहा हूँ उन्हें, अपन ने सुन के रखे ना भाई, जो दूसरे लोग पहले जो बोले आले थे वो बातें सुने थे, अपन ने अल्लाह के कलाम को नहीं देखे थे ना, वो भी वर्ड है ये भी वर्ड है, मगर ये बात सच्ची है, जो अल्लाह ने बताई वाली बात है। तो जब अपन अल्लाह की आयत से पहचानेंगे शैतान को, वरना अपन क्या समझ रहे, वो आंग में आ जा रहा तो शैतान समझ रहे, वो दाता होता बाला वाला है तो वो शैतान समझ रहे, अपने अंदर ही है वो रजम किए वाला। तो अब अपन आयत से अपने को समझ में आएगा क्या कर रहा हूँ, उन्हें आवाज़ से भड़का रहा। अब देखो आवाज़ से करता है कि नहीं। उसके बाद में फिर क्या बोल रहा, दूसरा क्या है फिर, और वो अपने क्या कर रहा, वो ख्यालात डाल रहा, अभी ख्यालात चालू हो गए। उसके बाद में अपने मर्दाना तौर तरीक़ों को धर्म कर, बोले तो मर्दाना तौर तरीक़ों को बोले तो जितने भी है मर्दाना जो उसके, यानी कि क्या से रुतबा आ गया औरत के ऊपर, मैं आदमी हूँ जितना बोले उतना ही सुनना। उसके बाद में फिर आ गया भाई नौकर है, सेठ है, नौकर को जितना बोले, यानी कि मर्दाना उसके ऊपर हुक्म चलाने का करेगा। अब ये गली से लेके दिल्ली तक बात चलेंगी, यानी कि जितने लीडर भी रहेंगे, जितने भी बड़े पोस्ट पे भी जाएंगे, तो उन्हें क्या करना चाहेगा, तुम्हारे को डरा धमका के जो है तो अपनी हुकूमत चलाना चाहेगा। तो ये क्या होगा, ये मर्दाना उसकी क्या हो गई है, अपना जो है तो उसके ऊपर उन्हें थोपरा। हाँ, उसके बाद में क्या होगा, ये मर्दाना तरीक़ों को दरामद कर और अमवाल और औलाद में शराकत कर। माल के चक्कर में कितने लपड़े कर रहे अपन, रिश्वत ले रहे दे रहे, यानी कि माल के चक्कर में तो बहुत लपड़े, झूठ बोल रहे, जो अल्लाह बोले झूठ मत बोलो, झूठ बोल रहा, क्यों बोल रहे कि बाद में आगे अभी जो है तो अपने सबको अभी आगे मालूम होगा कुरान से कि भाई वो क्या बोल रहा है ना। और उसके बाद में अब ये 17 की 65, बेशक मेरे बंदों में होगा कि अमवाल औलाद का भी होगा, औलाद में भी शराकत करेंगे। और वो क्या बोले अल्लाह, और उसका जो वादा, जितने भी वादे हैं शैतान के, वो धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। आयत से अपने को मालूम होगा उन्हें जितनी भी बातें बता रहा जो शैतान इब्लीस, तो वो क्या है, वो धोखे के सिवा वो गुमान करा रहा खाली अपने, वो सही थोड़ी से हो भाई, लोग भी बोल रहे तो वो तस्दीक नहीं है तो सही थोड़ी से हो, वो क्या कर रहा है, अपने को गुमान करा रहा। मगर अल्लाह क्या बता रहा फिर नीचे, बेशक मेरे बंदों में हरगिज़ तेरी कोई सुल्तानियत नहीं होगी और तेरा अरब उनकी वकालत के लिए काफ़ी है। अब अल्लाह ताला बता रहे जो अल्लाह के बंदे रहेंगे तो अल्लाह के बंदे क्या करेंगे, अल्लाह के रसूल की बात को मानेंगे, तो उनके पास में फिर उसकी सुल्तानियत, उसकी अथॉरिटी नहीं चलेंगी। आगे बोल रहा हूँ कि मेरी सुल्तानियत नहीं थी, आगे बोल रहा हूँ क़यामत में, आगे समझ लो अपने अभी आएंगे हम, तो उसमें अल्लाह उन्हें बोल रहा है कि आगे कि भाई क़यामत के रोज़ कि मेरी तुम्हारे पे सुल्तानियत थोड़ी सी थी, मैं तो खाली तुम्हारे को जो है तो आर्डर दे रहा था, तुमने काम करे हो। उन्हें बोल के क्या कर रहा, क़यामत में अपने को छोड़ दे रहा, तुम्हारा ही निपटो बोल रहा, मैंने थोड़ी बोला था बोल रहा आगे जाके। यानी कि इंसान कर भी सकता था
نہیں بھی کر سکتا تھا نا، ماننا ضروری تھوڑی تھا اس کی بات. تو اللہ کیا بتا رہے، بے شک میرے بندوں پر ہرگز تیری سلطانیت نہیں ہوگی اور تیرا رب ان کی وکالت کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی کہ اللہ وکیل ہے اپنا. اپن بولتے ہیں نا بھائی تمہارا کون ہے، تو اپنا کون وکیل ہے؟ اللہ اپنا وکالت کے لیے کافی ہے. اب یہ سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 16 اور 17. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اب یہ 17. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. ابلیس نے کہا پس اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا ہے، ضرور میں ان سب کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب اللہ تعالیٰ کو انہوں کیا ہے، انہوں بول رہا کون؟ ابلیس. اب انہیں ابلیس بات کر رہا، اپن اللہ کو اپن بات نہیں کر سکتے، لوگ بول رہے. یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ ابلیس کی بات ہو رہی ہے نا. ابلیس بات کر رہا ڈائریکٹ اللہ کو، اور اپنے لوگ کیا بول رہے، اللہ اپنے سے بات نہیں کرتا. ارے ابلیس بات کر رہا، اپن تو انسان ہے نا. تو اللہ اپنے لوگوں کیا بول رہے، اللہ تم سے بات نہیں کرتا، اللہ اپنے سے بات کرتا. اللہ بول رہے پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. اپنے کو معلوم ہی نہیں نا، اپن نے اللہ کے کلام کو کھول کے دیکھے ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش کرے ہی نہیں. جتنا جو نے بول دیا اپنا آنکھیں بند کر کے کھندے پہ ہاتھ رکھ کے جنت میں جانے کے چکر میں ہے. ایسا ہونے والا ہے نہیں. بنا محنت کی سڑیاری دنیا نہیں مل رہی جو سب چھوڑ کے جانے کا ہے. تو آخرت کیسا ملیں گی تمہارے کو؟ محنت کرنا پڑے گا ہر کام کے لیے. انسان کیا ہے، ہم میرے کو اگرچہ 1 لاکھ روپے مل رہے روز کے، تو میرے کو اگرچہ ہیلی کاپٹر بھی چلانا سیکھنا ہے تو میں سیکھ جاتا ہوں مہینے بھر میں. اپن کیا بول رہے، بہت مشکل ہے قرآن سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا. اس کو اتنے علوم لگتے اتنے علوم لگتے، اس کو ایسا کچھ ضروری نہیں ہے. اپنے کو بھائی آدمی کیا نہیں سیکھ جا رہا دنیا میں، اور سب سے آسان ہے. اللہ تو بول رہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اللہ بول رہے قرآن کو ہم نے آسان کیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اپن کیا بول رہے، اپنے کو لوگ کیا بول رہے، اب بہت مشکل ہے، اتنے علوم لگتے اتنے علوم لگتے. ہاں تم کو 1000 پہلے وہ پڑھ کے آنا پڑتا جب سمجھتے. ایسا نہیں، اللہ ہی تمہارا کو یہ بات کو سکھائیں گے بھی اور پڑھائیں گے. آسان ہے، اللہ نے آسان کر دیا. جب اللہ آسان بول رہے تو لوگ بول رہے مشکل ہے، تو لوگوں کی بات مانیں گے کہ اللہ کی بات مانیں گے؟ اللہ کی مانیں گے نا. اب انہیں کیا کر رہا مگر یہ کیسا بیٹھ رہا سیدھے راستے میں؟ یہ تو چیلے چپاٹے رکھے والا انہیں دوسرے طرف مین جگہ پہ بیٹھتا موڑ رہا انہیں. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا راستہ سیدھا ہے. جیسا مسجد میں جاتے وہ راستہ، گھر کس کا؟ اللہ کا گھر ہے. اب یعنی کہ راستے میں اللہ کے مین راستے میں بیٹھتا موڑ رہا انہیں. کیا بول رہا انہیں؟ ابلیس نے کہا پس تو اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا ہے، ضرور میں ان سب کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. یعنی کہ بھائی لوگا کیا کریں گے؟ اب لوگا اپنے کو کیا کر رہے ہیں کہ لوگا بتا رہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، بنا قرآن کو جانے کے، بنا قرآن کو سمجھے کے، ان کے اسکول آف تھاٹ سے. تو انہیں کیا کر رہا، وہاں بیٹھے والا ہے جا کے. کیا بیٹھے والا انہیں کیا بول رہا، ان کے حساب سے بتا رہا اپنے کو. پھر اب کیا بول رہا، پھر میں ضرور ان کے سامنے سے آؤں گا اور ان کے پیچھے سے آؤں گا. سامنے سے بھی آ رہا اور پیچھے سے بھی آ رہا. پیچھے سے بولے تو بھائی اب بول رہا اب تم نہیں سیکھ سکتے. پیچھے سے بول رہا تو اتنا گناہ گار ہے، تو نے تو اتنا کام غلط کر لیا، تو کہاں سے تو اب اللہ کی راستے میں آ سکتا. یہ پیچھے سے لا کے اپنے کو بتائیں گا. جو ہو گیا سو ہو گیا. جب بھی اپن اللہ کی آیت کو مان لیں گے، یہ کہ اللہ کی آیتوں پہ عمل کریں گے، وہاں سے اپنا سویرا اللہ بولے سب گناہ معاف کر دیں گے اللہ، مگر اس کو اپنے کو ماننا پڑے گا اور اس پہ عمل کرنا پڑے گا. ہاں سامنے سے لا رہا ڈرا رہا، ارے اپنے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا، انہیں نئی بات بول رہا، یہ تو وہ بات بول رہا ہے، یعنی کہ انہیں ویسا ڈرا رہا بھی، سامنے سے بھی آ رہا. ہاں اور پھر کیا کر رہا، دائیں اور بائیں سے، یعنی کہ سیدھے اور غلط کیا کرے لوگوں نے اپنے طریقے بنائے والے سیدھے اور غلط. یعنی کہ بھائی سیدھے اور غلط کیا کرے انہوں اپنے سوچ کے حساب سے لوگ بنا دیا والے سیدھے اور صحیح اور غلط. اب بھائی جیسا سیدھا، آپ سیدھا بولے تو بھائی میں قرآن روز پڑھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں میں قرآن کو سوے روز ایک پارہ پڑھ رہا ہوں بھائی میں. تو کوئی بولے گا ہاں بار بھر کرے گا، بھائی انہیں نہیں سمجھ رہا کیا ہے، جان رہا نہیں مگر پڑھ رہا. تو کیا کر دیا انہیں، رائٹ بتا دیا. ابلیس نے کیا کرا، اس کو صحیح بتا دیا نا. میں روز نماز پڑھ رہا ہوں، 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہوں مگر میں جو کام کرنے کا تھا وہ کر رہا ہوں، جھوٹ بولنے کا جھوٹ بول رہا ہوں، ہاں غلط کام کرنے کا کر رہا ہوں. مگر آیت میں تو اللہ بول رہے جھوٹ مت بولو، آیت میں تو بول رہے اللہ تعالیٰ صحیح کام کرو. تو اپنے کو معلوم رہیں گا تو کریں گے نا. تو اپن نہ تو نماز کو سمجھ کے پڑھنا کی کوشش کر رہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. میں زیادہ چھوڑا کہ